الدنیا سجن المؤمن جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا آپ کا قید خانہ ہے، اس کو ٹھکرانا پڑے گا، ٹھوکر مارنی پڑے گی، نفس کی خواہشات کو مانتے رہو گے۔ اس کا معنی آپ کا معبود جو ہے وہ آپ کا نفس بن چکے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے قطع نظر تم اپنے مولویوں کے حلال و حرام کے تابع بن گئے۔ پیروں کی باتیں کیا ہوئی؟ اللہ کی وحی اتر رہی، جو بھی خلاف شریعت بات ہوگی اس پر بولا جائے گا، بات کی جائے گی، نہ آپ کی خواہشات چلیں گی، نہ آپ کے کسی بڑے کی خواہشات چلیں گی۔ چلے گا تو کیا چلے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان، اللہ تعالیٰ کی وحی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدى بہدیہ واستنى بسنتہ وصار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، صحیح مسلم کی حدیث ابو ہریرہ کی روایت سے رضی اللہ عنہ کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ یہ مومن اپنے آپ کو مقید کر لیتا ہے، محبوس۔ ایک بندہ اگر قیدی ہو، جیل میں بند ہو، تو اس کی اپنی کوئی خواہشات نہیں ہوتی، بلکہ جو بھی احکام حکومت کی طرف سے آتے ہیں، جیلر کی طرف سے آتے ہیں، انہیں وہ پورا کرنے پر مجبور ہے۔ اور قید کے ساتھ ساتھ اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں اور بوجھل سنگلوں میں جکڑا گیا ہو تو اور زیادہ وہ محصور بھی اور محبوس بھی ہے۔ کوٹھڑی میں بند ہوتا ہے، سنگلوں میں جکڑا ہوتا ہے، زنجیروں میں بندھا ہوتا ہے ایک مومن، اپنی اس کی خواہش کوئی نہیں ہوتی۔ جہاں دو چیزیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں، ایک یہ کہ وہ شرعی احکام کا پابند ہے، جیسے قیدی ہے جیل میں، جو اس کو ملے گا وہی کھائے گا، کوئی آزادی نہیں کھانے پینے کی، اور جو اس سے کام لیا جائے گا وہ کام کرے گا، وہ اس کی حریت نہیں ہے۔ اس طرح ایک مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اپنی خواہشات کوئی نہیں، وہ کسی کے احکام کے تابع ہے۔ جیل میں احکام جیلر کے چلتے ہیں یا سرکار کے چلتے ہیں، دنیا میں احکام اللہ اور اس کے رسول کے چلتے ہیں۔ مومن اپنے آپ کو ان احکام کا اسیر بنا لے، اپنے آپ کو مقید کر لے، محصور کر لے ان احکام کے درمیان، اپنی کوئی مرضی نہیں، کوئی خواہش نہیں، نہ اپنی، نہ اپنے خاندان کی، نہ برادری کی، نہ بیوی بچوں کی۔ ان سب پر جو چیز نافذ ہوگی وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہے۔ یہ ایک مومن کی زندگی ہے۔ اذان ہوگی، جو بھی کیفیت، جو بھی حالت اور وقت ہو، ہر چیز چھوڑ کر، ہر خواہش کو چھوڑ کر اس کو نماز کے لیے پہنچنا پڑے گا۔ مال ہوگا زکوٰۃ دینی پڑے گی، رمضان آ کے روزے رکھنے پڑیں گے، اللہ نے مال دیا حج کرنا پڑے گا۔ قدم قدم پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام اس کے سامنے آئیں گے، ان کا پابند ہو جائے، اپنے آپ کو ان احکام کا اسیر بنا لے اور ان سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے۔ یہ قیدی ہونے کا معنی ہے، سر سے پاؤں تک کوئی چیز اسلام کے دائرے سے باہر نہ ہو۔ اپنے چہرے کے ساتھ داخل ہو جاؤ، چہرہ خلاف سنت نہ ہو، سنت مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق ہو۔ اپنے لباس کے ساتھ بھی، لباس بھی خلاف سنت نہ ہو، بلکہ نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کے لباس کے مطابق ہو۔ پھر چہرے کے اعضاء ہیں، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کے کان ہیں، آپ کی زبان ہے، ان سارے اعضاء کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ کوئی عضو تمہاری خواہش پر نہ چلے، بلکہ شریعت کے مطابق چلے، تب یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اللہ کے احکام کی پابندی، اللہ کے رسول کے احکام کی پابندی۔ نماز کا وقت ہو کے نماز پڑھنی ہے، پھر نماز پڑھنے میں بھی آزادی نہیں ہے کہ جیسے مرضی پڑھ لو۔ آج دنیا میں نماز کے ہزاروں طریقے نہیں۔ اس قید خانے کا معنی یہ کہ بالکل رسول اللہ والی نماز، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ بالکل وہ نماز پڑھو جو میں پڑھتا ہوں۔ اس نماز میں تمہاری ذاتی پسند کا عنصر نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ یہ ہماری برادری کی نماز ہے، ہماری قوم کی نماز ہے، باپ دادا کی نماز ہے۔ یہ پورے یقین کے ساتھ کہ جو نماز پڑھ رہا ہوں
یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نماز۔ ہم جو فقہی طریقے کی بات کرتے ہیں، میں فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں، اس فلاں اور فلاں کا اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں کیا واسطہ ہے، کیا تعلق ہے، کیا حیثیت ہے؟ نبی علیہ السلام کے جب نام آ جائے، فلاں کی نماز فلاں کی نماز، حیثیت کیا ہے اس کی؟ نہیں، تم مقید ہو، باندھ دیے گئے ہو، محصور ہو، محبوس ہو، اپنے آپ کو قید میں سمجھے ہو۔ بالکل وہ نماز ادا کرنی جو اللہ کے نبی نے ادا کی، وہ حج کرنا جو اللہ کے نبی نے کیا، اس میں کسی کی خواہش نہیں چلے گی، نہ کسی کا فتویٰ چلے گا۔ ایک ہی ہستی شخصیت جس کے تم تابع دار بن کر رہو گے، تو پھر اس حدیث پر تم عمل کرنے کے قابل ہو جاؤ۔ اس طرح معصیت اگر ہوں تو پھر بھی تم قید۔ میں یقیناً یہ جو جیبوں میں موبائل ہے اس کی بات کروں گا، اس میں کیا کچھ خرافات، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ آنکھیں چاہتی ہیں ایسے منظر دیکھنے کی، جو مناظر اس میں ودیت کر دیے گئے، اگر دیکھو گے تو تم خواہشات نفس کے اسیر بن گئے۔ پھر سوچ لو ٹھکانہ کیا ہے۔ جو خواہشات نفس کا اسیر ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اور جو اس نفس کی خواہش کو ٹھکرا دے، تقویٰ کا، عزیمت کا، استقامت کا مظاہرہ کرے، مانا دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے، اپنی مرضی سے کچھ دیکھ نہیں سکتا، اپنی مرضی سے بول نہیں سکتا، اپنی مرضی سے سن نہیں سکتا۔ بڑے صبر آزمان لمحات ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، سامنے ایک بڑا بزنس ہے، پرافٹ سے بھرا ہوا، مگر ہے وہ سودی کاروبار، کروڑوں کا نفع ہے، تو کروڑوں کے نفع کو ٹھوکر مار دینا مشکل کام ہے، مگر یہ دنیا آپ کا قید خانہ ہے، اس کو ٹھکرانا پڑے گا، ٹھوکر مارنی پڑے گی، تب وہ انجام ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو نفس کی خواہشات سے ٹھکرا دے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے، یقیناً جنت میں جائے گا۔ جو خواہشات نفس کا اسیر نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا تابع ہے، ہر معاملے میں، امر ہو نہیں ہو، ہر معاملے میں اس کے پیش نظر اللہ اور اس کے رسول کے احکام، نہ کہ نفس کی خواہشات۔ نفس کی خواہشات کو مانتے رہو گے، اس کا معنی آپ کا الہ جو ہے، آپ کا معبود جو ہے، وہ آپ کا نفس بن چکے۔ دین اسلام میں جس طرح غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، اسی طرح اگر کسی شخصیت کو پکڑ لو اور اس کے تابع فرمان بن جاؤ، نفس بھی اس میں داخل ہے، ہر بات میں نفس کا حکم، نفس کی پیروکاری، نفس کی خواہش۔ تو افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ منزل آ سکتی، اس بندے نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، نفس کو معبود بنا لیا، جس کی پیروی کرتے ہو گویا وہ آپ کا معبود بن گیا۔ نبی رحم تشریف فرما تھے ایک موقع پر، عدی بن حاتم اسلام قبول کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عیسائی تھے، اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت نبی علیہ السلام سورہ توبہ پڑھ رہے تھے، آیت کریمہ آ گئی، اتخذوا احبارا ورہبانا اربابا من دون اللہ، کہ یہود اور نصارہ انہوں نے اپنے مولویوں کو اپنا رب بنا لیا، مولویوں کو، اپنے احبار اور رہبان کو، اپنے صوفیوں کو، اپنے مفتیوں کو اپنا رب بنا لیا۔ عدی خاموش نہ رہ سکے، عرض کیا کہ ما عبدناہم، میں عیسائی ہوں، ہم نے کبھی اپنے مولویوں کی عبادت نہیں کی، قرآن کیسے کہ رب بنا لیا، ہم نے کبھی ان کی عبادت نہیں کی، تو قرآن نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اپنے مولویوں کو رب بنا لیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الستم تستحلون ما احلوا لکم وتحرمون ما حرموا علیکم، عدی یہ بتاؤ تمہارے مولویوں نے جس چیز کو حلال کہہ دیا اس کو تم نے حلال نہیں مانا، اور جس چیز کو حرام کہہ دیا اس کو حرام نہیں مانا؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے قطع نظر تم اپنے مولویوں کے حلال و حرام کے تابع بن گئے، ایسا ہوا یا نہیں؟ ہاں یہ ہوا ہے۔ فرمایا فتلک عبادت، یہی تو ان کی عبادت ہے، کسی کی بات کو مان لینا، یہ حلال ہے ٹھیک ہے جی، یہ حرام ہے ٹھیک ہے جی، گردن جھکا کر بیٹھے اپنے پیروں کے سامنے، مرشدوں کے سامنے،
پیروں کی باتیں کیا ہوئی؟ اللہ کی وحی اتر رہی، اعتراض بھی نہیں کر سکتے، کوئی اشکال بھی پیش نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ بعض صوفیوں نے لکھا ہے اگر تم اپنے پیر کو دیکھو شراب سے بھگے مصلے پر نماز پڑھ رہا ہے تو خاموشی سے تم اس کو قبول کر لو، اعتراض نہ کرو، اعتراض نہ کرو، حالانکہ بالکل بڑی معصیت ہے۔ اس شراب تم نے کیوں رکھی ہوئی اور مصلی اپنا شراب میں کیوں بھگو رکھا ہے؟ نہیں، اعتراض نہیں کرنا۔ یہ معرفت کے راستے کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین میں یہ اعتراض ہوگا، یہ اشکال وارد کیا جائے گا۔ دین خواہشات نفس کے اسیر ہونے کا نام نہیں۔ جو بھی خلاف شریعت بات ہوگی اس پر بولا جائے گا، بات کی جائے گی۔ امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں خطبہ دے رہے ہیں، فرمایا میرے ایک سوال کا جواب دو، اگر میں کبھی کوئی ایسا فیصلہ صادر کر دوں جو اللہ کی وحی کے خلاف ہے، رسول کی سنت کے خلاف ہے، کیا کرو گے تم؟ کہ امیر المومنین کا فیصلہ ہے، اور امیر المومنین بھی انتہائی قوی، آدھی دنیا کے فاتح، کیسر و کسریٰ کی کمر توڑ دینے والے، اس بات کو قبول کر لو گے؟ لوگ خاموش بیٹھے۔ اللہ نے اس بات کے جواب کے لیے ایک عربی کا انتخاب کیا جو پیچھے بیٹھا ہوا، وہ کھڑا ہوا، ایک دیہاتی، کسی سردار سے اس کا جواب نہیں دلوایا۔ سردار تو جواب دیتے رہتے ہیں، مجلسوں میں باتیں ہوتی رہتی، سردار کو چیلنج کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، اشکال وارد کرتا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ ایک طرف آدھی دنیا کا فاتح کھڑا ہے اور ایک طرف ایک دیہاتی کھڑا ہے، اور بیٹھا بھی پیچھے تھا تاکہ اس کا جواب پورا مجمع سن لے، پوری جماعت سن لے۔ اس نے کہا امیر المومنین، آپ نے کبھی کوئی ایسا فیصلہ صادر کیا جو شریعت کے خلاف ہو، اللہ اور اس رسول کے احکام کے خلاف ہو، تو نیام سے تلوار نکال لی، نصددک بہذا، اس تلوار سے آپ کو سیدھا کریں گے۔ یہ شریعت ہے، یہ نہیں کہ گردن جھکا کے بیٹھ جاؤ، غلط ہو صحیح ہو، حتیٰ کہ فحشکاری کر رہا ہو تو بھی اعتراض نہیں کرنا، پتہ نہیں وہ معرفت کی کس اسٹیج میں۔ فرمایا اس تلوار سے آپ کو سیدھا کریں گے۔ اور قربان جا امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، کوئی اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر، تیری حمد و ثنا ہے کہ میری رعایا میں عمر کو ٹھیک کرنے والے موجود ہیں، عمر کی اصلاح کرنے والے موجود ہیں۔ یہ دین ہے، نہ آپ کی خواہشات چلیں گی، نہ آپ کے کسی بڑے کی خواہشات چلیں گی۔ چلے گا تو کیا چلے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان، اللہ تعالیٰ کی وحی۔ تو یہ جنت اور جہنم کے راستے بلا ٹوک بیان کیے گئے ہیں، کسی تمہید کے بغیر۔ خواہشات نفس کے اسیر ہو، وہ خواہش آپ کی اپنی ہو، آپ کے کسی بڑے کی ہو، آپ کے خاندان کی ہو، آپ کی برادری کی ہو، ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور خواہشات کا گلا گھونٹ دو اور شریعت کو اپنے اوپر قائم کر لو تو ٹھکانہ جنت۔ ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے کتنے پانی میں کھڑا ہوں اور میرا شمار کس میں ہو رہا ہے۔ جنت اور جہنم بلا ٹوک بانٹ دی گئی، یہ جنتی یہ جہنمی۔ اپنے آپ کو پرکھو، میں کہاں نظر آ رہا ہوں، میری تصویر کہاں، میری فوٹو کہاں ہے، پہلے گروہ میں یا دوسرے گروہ میں؟ سب کا ذکر قرآن میں ہے، بس قرآن کھول کے دیکھ لو، بیٹھ جاؤ، اپنا ذکر آپ کو مل جائے گا کہ آپ کہاں نظر آ رہے، کہاں دکھائی دے رہے۔ تو اصل معاملہ کیا ہے؟ جنت اور جہنم۔ جنت ایک ایسا ٹھکانہ جو نعمتوں سے بھرا ہوا، اعددت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ میں نے اس جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں ان کا تصور تک پیدا ہوا۔ کیسی کیسی نعمتیں، کیسے کیسے میوے، کیسی کیسی نہریں، حوریں، محلات، تصور تک نہیں، تصورات سے بالا، بڑا عمدہ ٹھکانہ۔ مگر راستہ جو ہے وہ کانٹے دار ہے، خاردار ہے، ان پر چلنا پڑے گا۔ تو اپنے آپ کو اس صبر آزما راستے کے لیے تیار کرو، صبر آزما راستہ، امر ہو یا نہیں ہو، ہر فیصلے کو قبول کرنا۔ امر کا معاملہ ہو، ہر اطاعت کے لیے تیار ہے۔ نماز وقت نماز پڑھی جا رہی، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، زکوٰۃ ادا ہو رہی، حج کیا جا رہا ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں،
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جا رہی اور نواہی کا معاملہ ہو تو اپنے پوری طرح شریعت کو نافذ کرے۔ آنکھوں سے کیا دیکھنا؟ جس چیز کو دیکھنے میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ آنکھوں سے وہ نہیں دیکھنا جو میری خواہش تقاضا کرے۔ یہ شیطان کی طاقتیں اور شرور پھیلے ہوئے دنیا بھر میں، زبان سے کیا بولنا ہے، کانوں سے کیا سننا ہے، ان پاؤں سے چل کر کہاں جانا ہے۔ یہ پاؤں اصل خرابی کی جڑ ہو سکتے ہیں، اصل خرابی کی جڑ۔ ہمارے سلف صالحین کس طرح ان پاؤں کی حفاظت کرتے تھے، پاؤں کی حفاظت کرتے تھے، اور یقیناً وہ انہی احکام اور فرامین کے تحت، انہی فرامین کے تحت ایک بہت بڑے تابعی، ان کی ٹانگ میں زہر بھر گیا اور معالجین نے طے کیا کہ ٹانگ کاٹی جائے گی ورنہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گی۔ ٹانگ کاٹی گئی، وہ ایک الگ قصہ ہے۔ ان کو خبر دی کہ آپ کی ٹانگ کٹ چکی، وہ میرے پاس لاؤ ٹانگ اٹھا لے اس طرح، اور کہا تو مجھ سے جدا ہو چکی، مجھ سے جدا ہو چکی، قیامت کے دن تجھے لایا جائے گا، قیامت کے دن گواہی دینا کہ میں تجھ پہ چل کر کبھی کسی نافرمانی کے مقام پر نہیں گیا، کسی گناہ کے مقام پر نہیں گیا، تجھ پر چل کر جب بھی گیا اطاعت کے مقام پر گیا، اللہ کے گھر میں گیا، مسجد میں گیا، علماء کے پاس گیا، اپنے جو عدل ارحام ان کی زیارت کے لیے گیا، جو حلال مقامات۔ جناب عروہ رحمہ اللہ جن کا یہ واقعہ بہت بڑے تابعی تھے، تو ایک ایک عضو کی امانت کا خیال کرنا، اس کا معنی نفس کی خواہشات کو قبول نہیں کیا، امر ہو نہیں ہو ہر موقع کے لیے تیار۔ یہ شریعت کے واضح احکام اور بڑے دو ٹوک فیصلے اپنے آپ کو تلاش کریں، اور اگر نتیجہ ایسا نکلتا ہے، یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہم خواہشات نفس کے اسیر بنے بیٹھے، تو پھر سخت محنت کرو، محنت شاقہ، بڑے صبر کی ضرورت ہے مشاق کو برداشت کرنے کی، بڑے صبر اور عزیمت کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا راستہ جنت والا راستہ ہو۔ جنت خوبصورت ہے، راستہ خطرناک ہے، جہنم عذاب علیم ہے، راستہ خواہشات سے بھرا ہوا ہے۔ تو چند روزہ زندگی میں اگر چاہو تو خواہشات کو اپنے اوپر قائم کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاؤ، اور اگر چاہو تو عزیمت کا راستہ انتخاب کر کے اور ان تکلیفوں کو برداشت کر کے سہ کر جنت اپنا ٹھکانہ بنا لو۔ یہ حدیث جو ہے الدنیا سجن المؤمن جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کا ایک معنی اور بھی، اور وہ معنی ایک قصے سے آپ کو سمجھ آئے گا۔ حافظ حجر اسقلانی رحمہ اللہ، یہ بلوغ المرام کے مؤلف، فتح الباری کے مؤلف، یہ مصر کے قاضی القضات بنائے گئے، چیف جسٹس مصر کے۔ تو ایک علماء کی ہیبت ہوتی، علماء کا ایک لباس ہوتا ہے باوقار، اچھا لباس پہننا، اوپر جبہ پہننا، پگڑی امامہ پہننا وغیرہ وغیرہ، بڑا خوبصورت لباس زیب تن کیے ہوئے مصر کے بازار میں آئے اپنے قافلے کے ساتھ۔ تو ایک یہودی نے دیکھ لیا، وہ یہودی تیل بیچنے کا کام کرتا تھا، اس کے کپڑے تیل سے بھرے ہوئے، گندا پسینے والا بدبودار، سامنے آ گیا اور کہا کہ آج تمہارے لیے بچاؤ کا راستہ نہیں ہے، اپنے نبی کی حدیث کا جواب دو۔ آج تمہارے نبی کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت، تو میں تو کافر ہوں نا، میرے لیے میرا لباس دیکھو کتنا تعفن سے بھرا ہوا اور گندا میلا کچیلا، اپنا لباس دیکھو کتنا نفیس اور کس قدر خوبصورتی، خوشبودار، اجلا، تو پھر جنت کس کی اور قید خانہ کس کا؟ یہ حدیث کیا کہہ رہی؟ اس حدیث کا تقاضا تو یہ کہ تمہارا لباس میرے جیسا ہوتا اور میرا تمہارے جیسا ہوتا۔ حافظ حجر اسقلانی رحمہ اللہ، شیخ الاسلام، بہت بڑے عالم دین، محدث اور فقیہ، فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے
اس انجام کو دیکھتے ہوئے جو قیامت کے دن حاصل ہوگا. قیامت کے دن جنت کی نعمتیں، اگر جنت کی نعمتوں کو دیکھو، جنت کو دیکھو، اس ٹھکانے کو دیکھو، تو یہ دنیا تمام تر حسن کے باوجود قید خانہ ہے. مومن کی خواہش ہے جلدی اس سے جان چھوٹے اور میں آخرت کا راہی بن جاؤں، جنت میں پہنچ جاؤں. تو جتنی بھی خوبصورت یہ دنیا ہو، جتنی بھی خوبصورت ہو، وہ جو جنت ٹھکانہ ہے اسے اگر دیکھو تو اس کو دیکھ کر واقعی یہ ساری خوبصورتی، یہ جبے، یہ لباس اور یہ خوشبوئیں سب قید خانہ ہے. اور کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے. دنیا تمہارے لیے کتنی تنگ کیوں نہ ہو، گندا لباس ہو، بدبودار لباس ہو، ٹھکانہ جہنم ہے. اس ٹھکانے کو دیکھتے ہوئے یہ دنیا تمہارے لیے اس تنگی کے باوجود ایک جنت سے کم نہیں ہے. آخرت میں جہنم ملے گی تو جہنم کے مقابلے میں یہ تنگی جنت سے کم نہیں. اور ایک مومن کو آخرت میں جنت ملے گی، جنت کو دیکھتے ہوئے مومن کی یہ عیش، یہ آرام، یہ راحت، یہ لباس، یہ عمدہ کھانے، یہ گاڑیاں، یہ محلات قید خانے سے کم نہیں. بھلا جنت کا مقابلہ کیا چیز کر سکتی؟ تو اس قصے سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ ہم دنیا کے رنگینیوں میں نہ کھو جائیں، اصل ٹھکانے کو دیکھیں کیا اس میں خوبصورتی. دنیا کی کوئی نعمت دیکھو، جنت کو یاد کرو. عمدہ کھانا دیکھو، عمدہ ضیافت دیکھو، تو اللہ کی جنت کی ضیافت کو یاد کرو. وہ ضیافت کیسی ہوگی؟ پھر صرف یاد کرنا نہیں، اس کے لیے تیاری، اس کے لیے مستعد ہونا، استعداد، کمر بستہ ہو جانا. تو اصل معاملہ یہی ہے کہ ایک معاملہ آخرت کا، ایک معاملہ دنیا کا. آخرت کا اور دنیا کا ہم نے ان دونوں ٹھکانوں کو سامنے رکھنا ہے اور باعتبار تعلق کے ایک ایسا توازن قائم کرنا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، ہمیشہ اسی کو دیکھیں. بعض سلف صالحین جب دیکھتے کچھ تعلق بالآخرت کمزور ہو رہا ہے تو لوہار کی بھٹی کو جا کر دیکھتے کہ یہ آگ جو ہے لوہے کو پگھلا رہی ہے اور آگ میں لوہا سرخ ہو رہا ہے، تو اس کو دیکھ کے جہنم کو یاد کرتے. تو ہمیشہ دنیا کی تکلیف کو دیکھ کر جہنم یاد آتی، دنیا کی آسائشیں دیکھ کر جنت یاد آتی. ہمیشہ مومن کے سامنے دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں اور دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ اپنے نصب العین کا اور اپنی کوشش کا تعین کرتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم آخرت کے سچے سوداگر بن جائیں، جنت کے مشتاقین بن جائیں. جب جنت کا معاملہ آ جائے ہر دکھ، ہر تکلیف آسان ہے. نماز پڑھنا آسان، جہاد کرنا آسان، روزے رکھنا آسان، خون بہانا آسان، مال خرچ کرنا آسان. اگر آخرت کی آسائشیں سامنے ہوں کہ جنت ہے مقابلے، راستہ تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے، آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں، مگر اپنے آپ کو ان امتحانات میں سرخرو کرے اور آخرت کی جو حقیقی عیش اور آرام اس کے قابل اپنے آپ کو بنا لے. یہ نہ ہو کہ ہم دنیا کے معمولی آرام کی خاطر، معمولی آسائشوں کی خاطر جہنم کے طلبگار بن جائیں اور جہنم کے سوداگر بن جائیں. والعیاذ باللہ. اللہ تعالی ہمیں ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. واقعی ہمارا مسکن، ہماری نظر حصول جنت کی طرف ہو، نہ کہ دنیا کی طرف، دنیا کے آسائشوں کی طرف. اللہ پاک توفیق دینے والا ہے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.